الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ تعالی نے جن حکمتوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو مختلف چیزوں کے لیے شوق دلاتے تھے اور ذہنی طور پر تیار کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کی حکیمانہ بات کو اچھی طرح سے سنیں اور پھر اسے سمجھیں۔ اس حکمت کے لیے آپ کبھی تو یہ فرماتے تھے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا مسجد میں سے نکلنے سے پہلے، تو آدمی اس انتظار میں ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں حتیٰ کہ مسجد سے نکلنے تک کا وقت آ جائے، یا پھر آپ اپنی بات مجھے پہلے بتا دیں۔ کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ فرماتے تھے میری بات سنو، لوگ آپ کی طرف توجہ کرتے تھے اور آپ پھر فرماتے تھے اچھا بھائی ہماری بات غور سے سنو، پھر لوگ اور متوجہ ہو جاتے تھے اور پھر آپ فرماتے تھے تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ بات کرتے تھے۔ اور ایسے ہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن تک مجھ سے ایک بات فرماتے رہے اور 6 دن مسلسل یہ فرمایا کہ ابو ذر جو کچھ آپ سے کہا جائے گا اسے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ پھر دوسرا دن آیا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ اس انتظار میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں، تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ ابو ذر آپ خوب سمجھ لیں جو کچھ آپ سے کہا جائے گا۔ 6 دن کا انتظار بہت بڑا انتظار تھا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے لیے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سننے کی شدید طلب رہتی تھی، اور وہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی وجہ سے ان چیزوں میں اور ان معاملات میں بہت حساس تھے، اور وہ روز اس بات کو سوچتے اور انتظار کرتے کہ آج کوئی بات ہوگی، آج کوئی بات ہوگی، حتیٰ کہ 7واں دن آ گیا، اور 7ویں دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو بہت اہم تھی، اور آپ نے ان میں سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ابو ذر لوگوں کے سامنے بھی اور جب تنہائی ہو اس وقت بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ پہلی نصیحت تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی، اور 4 باتیں اس دن آپ نے انہیں بتائیں، اور یہ پہلی کمال کی بات تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا کردار جس طرح تنہائی میں ہے اسی طرح کھلے بندوں بھی رہے، اور جس طرح لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے عمل یا گناہ سے بچنا ہے اسی طرح تنہائی میں بھی نیکی کے اس عمل کو جاری رکھا جائے اور گناہ سے بچا جائے۔ ایک آدمی بہت مرتبہ ایک کام لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے اور جب تنہا ہوتا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے
نماز پڑھ لیتا ہے، اور پھر جب اپنی نجی زندگی میں آتا ہے تو نماز سے غفلت ہو جاتی ہے، لوگوں کے سامنے صدقہ اور خیرات دیتا ہے، اور جب اپنی ذاتی زندگی اور تنہائی میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے مال اور پیسے کو ایک ایک کر کے گنتا ہے، جمع کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ لوگوں کے سامنے ایک بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب تنہائی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ معیار قائم نہیں رکھتا جو لوگوں کے سامنے تھا، تو بہت مرتبہ اس صورت میں اس انسان پر ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کام کرتا ہے۔ اب اگر اس انسان کی تربیت ہو جائے اور وہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کی سرشت میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں جو کام جس وقت بھی کرتا ہوں اللہ کی نگاہ میں ہوں، تو وہ لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرے اور تنہائی میں بھی خرچ کرے، اور لوگوں کے سامنے بھی اخلاق کو ویسا ہی رکھے جیسا کہ وہ تنہائی میں اپنے اخلاقیات کو رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہی کہ دیکھو ابو ذر، جب آپ سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد بھلائی کر لیا کرو۔ یہ دوسری نصیحت کا مطلب یہ تھا کہ انسان آخر بشر ہے، نیکی اور گناہ کا سلسلہ موت تک چلتا رہتا ہے، اور انسان یہ سوچے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، ان الحسنات، بلا شک و شبہ نیکیاں وہ گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا غالباً آپ نے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر دیا کرو، تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے اور اس گناہ کا کفارہ وہ نیکی بن جائے۔ بہت سی جگہوں پہ اس کے نظائر اور اس کی مثالیں ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے بعد نیکی کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ وہ گناہ جن سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کر دے تو خدا کے غصے کی آگ ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی جو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھڑکا دی ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی کی لعنت آتی ہے، تو جن گناہوں کے لیے لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے ان میں تو خاص طور پہ اگر وہ اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں تو انسان کو صدقہ اور خیرات کر دینی چاہیے، تاکہ اپنے گناہوں کے وبال سے دنیا میں بھی محفوظ رہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اس انسان کی اس نیکی اور خرچ کرنے کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس لیے گناہ اس کے بعد نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، اب اس کے بعد اسے شرمندگی ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اس کو گناہ کو مٹانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی چیز خرید لے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز خرید لے جس سے ان کی طبیعت بہل جائے اور خوش ہو جائے، اللہ یہاں یہ نیکی اس گناہ کو دھو ڈالے گی۔ اسی طرح کسی انسان نے حقوق العباد میں کچھ گڑبڑ کر دی تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ خرچ کر دے اور اللہ کے ہاں سے معافی مل جائے، بلکہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ جا کر جس انسان کے حقوق کو اس نے تلف کیا ہے اس سے معافی مانگے اور اپنا معاملہ اس انسان کے ساتھ صاف رکھے۔ شریعت ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک آدمی دوسروں پر ظلم کرے اور لوگ لوگوں کے حقوق کو کھا جائیں اور لوگ لوگوں کو ہڑپ کر لیں، ان کے مال کو دبا لیں
ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ یہ کہیں کہ ہم حج کر لیں اور ہم عمرہ کر لیں، اس کا کوئی تعلق اس نیکی سے نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ ان ظاہری رسموں کا نام نہیں ہے۔ عبادت تو وہ ہے جو وہ تب عبادت بنے گی جب اس کے لیے شریعت نے کوئی سند دی ہوگی۔ اگر شریعت نے کوئی سند نہیں دی تو عبادت محض الفاظ میں تو آج کام آ سکتی ہے اور لوگ تو اس کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس انسان نے لوگوں کے حقوق کو ضائع کر دیا۔ اب وہ جتنے بھی حقوق کو ضائع کیا، اس انسان کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ ان حقوق کے ضیاع پر اور ان حقوق کو تلف کرنے پہ اللہ کے ہاں حج اور عمرہ کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ عبادت ان ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ ان ظاہری رسومات پر بھی شریعت کی مہر ثبت ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دھوپ پر کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضرت ابو اسرائیل انصاری رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے روزہ رکھا ہے اور اس بات کی نظر مان لی ہے کہ یہ سائے میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ کھڑے رہیں گے، اور وہ بھی دھوپ میں، اور بات بھی نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ابو اسرائیل سے کہو کہ وہ لوگوں سے گفتگو بھی کریں، دھوپ سے نکلیں، سائے میں چلے جائیں، اور کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھیں اور پھر اپنے روزے کو پورا کریں۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں شریعت نے تلقین نہیں کی تھی۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح اللہ کا قرب زیادہ ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ایسے قرب نہیں ملتا۔ اسی لیے حمدون قفار نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو اللہ کی عبادت کرے اور یہ نہ چاہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ تو جو لوگ اپنے پاس سے دین میں اضافے کرتے ہیں، اور جو لوگ دین کے مزاج کو سمجھے بغیر دین کو لوگوں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، بہت مرتبہ ان کی اپنی ذاتی اور نفسانی خواہشات اس میں شامل ہوتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بنائی ہوئی رسومات کی پابندی کریں، چاہے شریعت کی پابندی ہو یا نہ ہو۔ تو اس طرح وہ آدمی اپنی عبادت کی دعوت دینے والا بن جاتا ہے، شریعت کی عبادت کی دعوت دینے والا نہیں بنتا۔ اس لیے غیر ضروری مشقتیں اور وہ عبادات اپنے پاس سے نکال لینا جس پر شریعت کی سند نہیں ہے، یہ چیز انسانوں کو خراب کر دیتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان چیزوں سے منع کر دیا جن چیزوں کا حکم خود آپ نے نہیں دیا تھا۔ تو جو حقوق العباد ہیں، اب ان کو تلف کر کے اور ضائع کر کے اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح اللہ کے قریب ہو جائے، تو اس وقت تک اسے قرب نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ آدمی اس انسان کے حقوق کو ادا نہ کرے، اور جب تک کہ وہ آدمی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلے۔ ہر وہ طریقہ جو انسان خود اپنے تئیں سوچ کے پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اللہ تک پہنچے گا، اور وہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس شخص کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا اور خدا کی عبادت کی بجائے اپنے نفس کی عبادت کی۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی، آپ نے فرمایا کوئی چیز کسی سے نہ مانگو، حتیٰ کہ تمہارا کوڑا اگر گر جائے تو بھی کسی سے طلب نہ کرو۔ بہت عمدہ بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو غیرت سکھائی، اور فرمایا اپنے کاموں میں کسی سے مدد نہ لو، بس خاموشی سے اپنے کام خود کرتے رہو۔ اس لیے کہ انسانی زندگی ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے چلتی ہے، انسان کو انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے،
کئی مرتبہ انسانوں کی مدد کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. یہ باتیں سب اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کام کے نہیں ملتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اکثر اس دنیا میں کام کے انسان نہیں رہے اور دنیا پر بوجھ بن گئے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اللہ تعالی نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں اور جنات، تم جو زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہو، ہم عنقریب تمہاری خبر لیں گے. یہ اس لیے بھی فرمایا ہے کہ انسان اور جنات ان کا بوجھ ہی ہے دنیا پہ، کسی کام کے نہیں ہے، نہ دین کے کام کے نہ دنیا کے کام کے. انسانوں کی اکثریت کو دیکھ لیجئے کہ دنیا میں نہ ہوتے تو زیادہ اچھا تھا، بجائے اس کے کہ اب یہ لوگ موجود ہیں اور اب یہ لوگ تباہی اور بربادی کو کر رہے ہیں. اور بہت سے ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے مل جائیں گے جنہیں اپنی زندگی کا کوئی مقصد معلوم نہیں ہے، بس وہ آئے ہیں، کھانا پینا ہے، شادی کرنا ہے، اولاد ہونی ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلے جائیں گے. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے اور کیوں اس دنیا سے نکال دیے گئے. تو ایسے لوگ دنیا کا جو بوجھ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی مخلوق زیادہ راحت اور آرام سے رہتی. تو جب کوئی آدمی کوئی بڑا کام کرنا چاہے اور وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے تو اس کے لیے اس بات میں رہنمائی موجود ہے کہ خام خواہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنا کام کرے، اور انسان جو کام کر سکتا ہے اسے کرے اور دنیا سے چلا جائے. اس معاملے میں ایک بہترین مثال سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوہ میں پڑھاتے تھے، بہت لوگوں نے ان سے پڑھا، بس انہوں نے ان میں سے ان لوگوں کو چن لیا جو لوگ ان کے کام میں معاون ثابت ہو سکتے تھے. انہوں نے ان کی تربیت کی، انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، اور بس اس کے بعد وہ خاموشی سے دنیا سے چلے گئے. اور بہت کم لوگوں کو انہوں نے بیعت کیا، اور کسی شخص کو انہوں نے خلافت اور اجازت نہیں دی، اس لیے کہ جو معیار ان کا تھا کہ جو ذمہ داری کے قابل افراد وہ ڈھونڈتے تھے انہیں نہیں مل سکے. تو انہیں جاتے ہوئے یہ اطمینان تو ہوا ہوگا کہ انہوں نے امانت کسی غیر اہل کے سپرد نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دی کہ اگر تمہیں اپنے مقصد کے لیے لوگ نہیں ملتے تو تم خواہ خود بھی کسی پہ بوجھ نہ بننا، اور بس اپنی ضروریات کو اس حد تک محدود کر لینا کہ تمہیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو اپنے کاموں کو خود کر لیا کرتے ہیں اور کسی انسان کی مدد کی انہیں سرے سے ضرورت ہی پیش نہیں آتی. بہت اچھے لوگ ہیں وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں جو ترمذی میں آئی ہے کہ کانا یخدم لنفسہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. ایک آدمی اپنے کام خود کر لیتا ہے، اپنے کپڑے دھلنے کے لیے دے دیتا ہے، دھلے ہوئے آ جاتے ہیں تو وہ پہن لیتا ہے، وہ اپنے لیے مختصر سا ناشتہ بنا لیتا ہے، چائے اپنی بنا لیتا ہے، قہوہ بنا لیتا ہے، اور سردی اور گرمی کے لحاظ سے اپنے مشروبات خود تیار کر لیتا ہے. اسی طرح اپنے چھوٹے موٹے کام خود کر لیتا ہے اور اسے لوگوں کی احتیاج کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اس طرح اس کا وقت بھی بچ جاتا ہے، بحث سے بھی فضول بحث سے دور رہتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑے رکھتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مزاج دیکھ کر بھی یہ بات کہی اور فرمایا ابو ذر کسی سے کوئی چیز نہ مانگیے گا، حتیٰ کہ کوڑا گر جائے تو یہ بھی نہ مانگو. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لوگوں سے کہی. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو آپ کے غلام تھے ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک مرتبہ کی بات ارشاد فرمائی تھی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور کبھی ان کا کوڑا گر جاتا تھا زمین پہ تو اترتے تھے اور اپنے کوڑے کو خود اٹھا لیتے تھے اور لوگ اٹھا کر دینے کی کوشش کرتے ہی تھے. لوگ تو ان کے خدام میں تھے
لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں لیتے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں کسی سے مدد نہیں. انسان بہت مرتبہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, بہت مرتبہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسی بات نہیں تھی, مگر بعد کے ادوار میں, ہمارے موجودہ دور میں آدمی کو کبھی یہ غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ اس کا مقام لوگوں سے بلند ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترتیب بتا دی. آدمی کو چاہیے کہ جب ایسے آدمی اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے تو اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کرے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سامان ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ بھیجا اور وہاں پر کی حکمرانی دی, اور کچھ دن کے بعد وہ واپس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا, پوچھا حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ لوگوں پہ حکمرانی کرنا یہ آپ کو کیسا لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول عجیب بات مجھے محسوس ہوئی, مجھے کہ لوگ میری تعریف کرتے رہے حتی رأیت بأن لی علی القوم فضلا, یہاں تک کہ میرے جی میں یہ آنے لگا کہ میں لوگوں سے اچھا ہوں, لوگوں سے بہتر ہوں. لوگ اتنی میری تعریف کرتے رہے. بس یہ ہے وہ مقام جہاں پر پہنچ کے انسان کو رک جانا چاہیے. بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ہم غور نہیں کرتے. اگر ہم غور کریں تو وہاں پر ہمارے لیے بھلائی اور فائدہ اور فلاح اس میں ہے کہ اس مقام پر رک جائے. اس کی ایک مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے آدمی, بہت سے لوگ یہ طے نہیں کر پاتے کہ وہ کتنا کھائیں اور کتنا نہ کھائیں, اور اس سلسلے میں ان کو کے پاس کوئی معیار نہیں ہوتا. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنا معیار مقرر کر لیتے ہیں کہ ایک چپاتی کھانی ہے, 2 روٹیاں کھانی ہیں, بس وہ اتنا ہی کھاتے ہیں اور اتنی ہی بھوک لگتی ہے. ایک یہ ہے کہ بس جتنا بھی مل گیا کھا لیا, اور ایک یہ ہے کہ ہر آدمی کو تجربہ ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک مقام ایسا آتا ہے جب آدمی کے ذہن میں یہ تردد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں. بس جب یہ تردد پیدا ہونے لگے کہ مزید کھاؤں یا نہ کھاؤں, اس موقع پہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لے. یہ مقام ہے جہاں پر رک جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے کھانے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے, اور اب اگر وہ مزید کھائے گا تو ممکن ہے وہ زیادہ کھانے کے نقصانات کو برداشت کرنا پڑ جائے اس کو, تو اپنے آپ کو چھوڑ دے. ایسے ہی جب حکمرانی مل جائے, عہدہ مل جائے, اقتدار مل جائے, اللہ تعالی خوبصورت زیادہ بنا دے, حسن زیادہ مل جائے, پیسے زیادہ مل جائیں, علم زیادہ بڑھ جائے, کسی بھی چیز میں لوگ جب تعریف کرنے لگیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے, اور بعض پر جو کم ظرف کے ہوتے ہیں بالکل آغاز میں یہ وقت آ جاتا ہے, 2 جملے کسی نے پہلی مرتبہ بول دیے کہ آپ کا علم اور آپ کے کیا کہنے, تو بس اسی وقت جامے سے باہر آنے کو جی چاہتا ہے. تو ان سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ ایسے موقعوں پہ اپنے آپ کو ہٹا لینا چاہیے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, لوگ تو میری تعریف کرتے رہے حتی رأیت بأن لی علی القوم فضلا, یہاں تک کہ میرے جی میں آنے لگا کہ میں لوگوں سے واقعی کچھ اچھا ہوں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا اور صحیح ترین نشاندہی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مقداد, یہ عہدے تو بس اسی طرح کی چیز ہیں. عہدے جب ملتے ہیں اور لوگ تعریف کرتے ہیں تو آدمی کیسا ہی نالائق کیوں نہ ہو, اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھنے لگتا ہے.
یہ تو پھر وہ لوگ ہوں گے، فرض کر لو دنیا میں کسی زمانے میں پائے جاتے ہوں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں، بعد کے دور میں جنہیں کوئی عہدہ ملتا ہوگا اور پھر اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہوں گے۔ اب تو کبر کا یہ حال ہے اور اپنے آپ کو اہل سمجھنے کا یہ حال ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے درجے کے آدمی کو بھی لے لیں اور ایک ایسا آدمی جو بہت ہی کرپٹ ہو اسے بھی لے لیں، اور ایک ایسا آدمی جس سے ذرہ خدا کا خوف نہ رہے اسے بھی لے لیں، اور ایک ایسا آدمی جس نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو ضائع کیا ہوا ہو اس کو بھی لے لیں، جس سے آپ پوچھیں وہ اس کو بھی کم سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس کی رعایا بن جائے اور پوری دنیا پر بادشاہت جتانے لگے۔ وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے اس بات کا اہل سمجھتا ہے کہ یہ کائنات اس کی حکمرانی کے لیے کم ہے، اور میں تو اس قابل ہوں کہ اگر چاند پر کسی زمانے میں آبادی ہو جائے تو وہاں کا بھی حکمران بنا دیا جاؤں۔ مجھ میں تو اتنی صلاحیتیں ہیں کہ ایک چھوٹے موٹے شہر صوبے کی کیا بات کرتے ہو، پوری مملکت میں حوالے کر دی جائے تو میں اس کو بھی چلا لوں، اور مملکت کی کیا بات ہے پورا ایشیا حوالے کر دیا جائے تو ہم اس کے بھی اہل ہیں، تاکہ پورے بر اعظم کے وسائل کو اور وہاں کے افراد کی دولت کو کھینچ کے سمیٹ کے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کراتے رہیں، اور پھر مرنے کے بعد وہ کس نے دیکھا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ عہدے تو پھر اسی طرح کی چیز ہوتے ہیں، حکمرانی جب ملتی ہے اور آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور پھر انہیں اختیار دیا اور ارشاد فرمایا کہ مقداد اگر آپ چاہیں تو آئندہ ایسے کر لیجئے اس حکمرانی کو، اور آپ چاہیں تو اسے چھوڑ دیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ کے رسول میں تو اب زندگی بھر 2 آدمیوں کے اوپر بھی امیر نہیں بنوں گا، میں تو 2 آدمیوں کا بھی فیصلہ کرنے والا نہیں بنوں گا۔ اپنے آپ کو بچایا اور اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رکھا۔ تو اس لیے یہ ہو جایا کرتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، اس کا بھی علاج یہی ہے کہ انسان کبھی بھی کام اپنے کو دوسرے کے سر پہ نہ ڈالے اور خود کام کرتا رہے، اور جہاں آدمی یہ سوچے کہ اب یہ کام دوسرے کر دیں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ جائے کہ اب مجھے مزید حلم اپنے اندر پیدا کرنا ہے، لوگوں کی جفاکشی پہ، لوگوں کی بدعہدی پہ، لوگوں کے وعدہ خلافی پہ، لوگوں کے احتیاط نہ کرنے پہ، یہ سب چیزیں اب مجھے برداشت کرنی ہیں۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات تیسری سمجھا دی، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو ابو ذر، کسی کی امانت پہ قبضہ نہیں کرنا۔ امانتیں ہیں، لوگوں کا وقت امانت ہے، لوگوں کا مال امانت ہے، لوگوں کی صلاحیتیں امانت ہیں۔ بتا دیا کہ کسی کی صلاحیت کو ضائع نہیں کرنا، ہر آدمی کی صلاحیت کے لیے بہتر سے بہتر چیز اس کے سامنے رکھنی ہے۔ اب آگے وہ اس کام کو کرتا ہے اس کی مرضی، نہیں کرتا ہے اس کی مرضی۔ ہر آدمی کے مال کو اپنے مال سے زیادہ احترام کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ وہ آدمی تمہیں اجازت دیتا ہے اس کی مرضی ہے، نہیں اجازت دیتا ہے کہ اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور بتایا کہ دیکھیے امانت پہ قبضہ نہیں کرنا۔ یہ 4 باتیں ایسی تھیں جس کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن فرمایا کہ جو کچھ گزر آپ سے کہا جائے گا اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح سمجھنا، اور 7ویں دن آپ نے جا کر انہیں یہ 4 نصیحتیں کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ چیزیں اس لیے تھیں اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ امانت پہ قبضہ کرنا، کسی کی زمین امانت ہے اس پہ قبضہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح ماں جس نے اپنے بیٹے کو
پال پوس کے جوان کیا ہے، اس کی صلاحیتوں کی حفاظت کی ہے، اس کے باپ نے اسے تعلیم دلائی ہے. اب لڑکی جب گھر آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ مکمل طور پہ شوہر پہ قبضہ کر لے اور وہ اپنے ماں باپ کی طرف بالکل التفات نہ کرے. یہ اس امانت پہ قبضہ ہی تو کرنا ہے. اللہ کے ہاں قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. انسان کو چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرے اور ہر ایک کی خبرگیری کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بھی، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی. سب سے اچھا مومن تو یہ ہے. اور بھئی اگر کمزور ہو، اسے پتا ہو کہ میں اتنا کچھ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے. بس مت ملے لوگوں سے، اللہ سے ڈرے اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے. انسان کو پتا ہے کہ میں اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتا، مت ملے لوگوں سے، تنہا رہے، اپنے غصے کو خود اپنے اوپر نافذ کرے. اسے کسی نے خدائی اختیار نہیں دے دیے کہ لوگوں پر حکمرانی جتائے. لوگوں کو آزادی سے زندگی بسر کرنے دے. لوگ آزادی سے شیطان کے غلام بننا چاہتے ہیں تو بنا کریں، اور لوگ اپنے اختیار اور آزادی سے اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو خوش ہونا چاہیے، کریں. اس دور میں زیادہ سے زیادہ شیطان کی اطاعت پر اور شیطان کی فرما برداری پر دل کو جلایا جا سکتا ہے، اور ایسی چیزوں پر زیادہ سے زیادہ دل میں رنج محسوس کیا جا سکتا ہے. بولے گا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ سے منع کرے گا اس سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا. اور نیکی پر دل سے خوش ہو اور کرنے والے کو اللہ سے جزا کی توقع دلائے، تسلیم کیا جا سکتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ ان معاملات میں اتنے محتاط تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر میں مسلمانوں میں سے کسی کے گھر کا خیال کروں 1 مہینے تک، یا کوئی مسلمان گھر میں نہیں ہے اور 1 ہفتے تک میں اس کے گھر کا خیال کروں، تو یہ مجھے پھر حج کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے. ایک آدمی چلا گیا، مسافر ہے، طالب علم ہے، کمانے کے لیے چلا گیا، ملک سے باہر کا سفر کیا. دوسرا آدمی اس کا دوست ہے، اس کے محلے میں رہتا ہے، پڑوسی ہے، جاتے ہوئے پوچھ لیا کہ بھائی گھر پہ نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو ہم لا دیں. فون کر کے پوچھ لیا کہ کوئی دقت ہے، ہم آپ کا کام کر سکتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ان کے گھر کی خبر رکھنا 1 ہفتے تک اور 1 مہینے تک یہ مجھے حج کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے. یعنی 1 حج کروں، پھر حج کروں، پھر حج کروں، پھر حج کروں، اس سے زیادہ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں مسلمانوں کی خبر رکھوں. اور فرماتے تھے 1 پائی جو میں اپنے کسی دوست کو دے دوں، یہ تم خرچ کر لو، مجھے یہ اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس ایک تھال ہو، تشت ہو، طبق ہو، ٹرے، اور اس کو میں سونے سے بھر کے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اس سے ایک پائی جو میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اس لیے کہ جو 1 پائی اپنے کسی بھائی کو دے دے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر اس اعتبار سے ہو جائے گی کہ اس کا بھائی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لے گا. اسے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اسے خام خواہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. کتنی ضروریات اس کی رکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی ضروریات زندگی کو اس ذریعے سے پورا کر لے گا. اس لیے آدمی کسی کا برا نہ چاہے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے اور بغیر فائدے کے باتیں نہ کرے. اس شر سے حفاظت اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے حفاظت کی حد یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور یہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ برائی کتنی عام ہے کہ ایک شخص نے بکری کو زمین پر لٹایا تاکہ اسے ذبح کرے، اور بکری پہ اپنا پاؤں رکھا اس نے اور اپنی چھری تیز کرنے لگا.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 موتیں اس پہ جمع کر رہے ہو، پہلے چھری کیوں نہیں تیز کر دی؟ تو مراد یہ تھی کہ جب بکری کو لٹایا تو فوراً بس ذبح کر دو، اب اس کے سامنے تم چھری کو بھی تیز کر رہے ہو، یہ اس کے لیے دوہری موت ہے. کہ کوئی جانور بھی سمجھتا ہے نا کہ اب اس کی جان لے لی جائے گی، اب اسے ذبح کر دیا جائے گا، تو کیوں نہیں پہلے ہی چھری تیز کر لی؟ جانوروں تک کو تکلیف دینے سے منع فرمایا. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیہات سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ تنگ آیا ہوا تھا، اس کے نوکر اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات نہیں سنتے تھے، تو اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں کتنی مرتبہ لوگوں کو دن میں اپنے نوکروں کو معاف کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 70 مرتبہ معاف کر دو. اتنی بڑی بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ ہر آدمی سے خطائیں ہوتی ہیں. آج ہم معاف کریں گے تو کل ہمیں بھی کوئی معاف کر دے گا. آج ہم جرم کرتے ہیں تو جو ہمارا جرم کرتا ہے، جو اس کے بارے میں ہم رویہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، احکم الحاکمین اگر وہ رویہ ہمارے بارے میں اختیار کرنا چاہے تو پھر کیا ہو؟ اسی لیے غزوہ بدر جب ہوا ہے تو لوگ گرفتار ہو گئے. قریش کے بہت مشہور ایک خطیب تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ تقریریں وہ آدمی کرتے تھے. جب وہ آئے اور ان کی خطابت شہرا تھا عربوں میں ان کا، اور لوگ ان کی تقریر کا مزہ لیتے تھے سن کے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، کہ اللہ کے رسول یہ قید ہو کے اب آ گئے ہیں، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں اس شخص کے اگلے 2 دانت توڑ دوں تاکہ آئندہ یہ اسلام کے خلاف نہ بول سکے. یہ جو تقریریں کرتا تھا نا اٹھ کے، اس کی آواز خراب ہو جائے گی، دانت توڑ دوں گا، بولنا اس کا خراب ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں عمر، اس کا چہرہ بگڑ جائے گا. میں اگرچہ اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ میرا یہ چہرہ نہ بگاڑ دے. یہ لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، انسانوں سے محبت سکھائیے. خدا معلوم یہ اسلام کا کون سا ورژن ہے، خدا معلوم یہ اسلام کی کون سی تعبیر ہے کہ ہمارے دور میں جن لوگوں کو اسلام سے تعلق ہوتا جاتا ہے بدقسمتی سے انہیں انسانوں سے نفرت ہوتی جاتی ہے. نفرت کے مزاج، غصے کے مزاج، خون کا مزاج، قتل کا مزاج، اپنے علاوہ دوسروں کو جینے کے حقوق نہ دینے کا مزاج. خدا معلوم یہ کون سا دین ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ایسے برے دین سے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا. کہا نہیں عمر، ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اس کا چہرہ بگاڑ دوں تو باوجود کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ میرے چہرے کے ساتھ ایسے نہ کر دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محبت سکھائی، احترام سکھایا، تعلق سکھایا، اور پھر وہی بات کم سے کم آدمی اتنا کرے کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے. اولاد انسانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے، مال انسانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے. اس مال کی طلب میں، اپنی اولاد کی بھلائی میں، اپنی اولاد کی دنیا بنانے میں کہیں ایسے نہ ہو کہ آدمی اپنی عاقبت بگاڑ لے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنی اولاد کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ختم کر دیے جائیں، دوسروں کے ساتھ ظلم کر دیا جائے. اسود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ایک حدیث، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، اور حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. بڑی تعریف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی، اور آپ نے فرمایا انہا ذبنی سید، میرا یہ بیٹا تو آقا ہے، میرا یہ بیٹا تو سردار ہے. بہت بڑے جملے فرمائے ان کے لیے. ایک جگہ فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے،
اور ایک جگہ فرمایا حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہے اور پھر اس کی موت آسانی سے ہو جائے. کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہے اور پھر اس کی موت آسانی سے ہو جائے. صاحبزادی صاحبہ، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کے شوہر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب درجہ تعلق تھا، اور حتیٰ کہ اتنا تعلق تھا کہ ایک موقع پہ فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں ہے جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز میری بیٹی کو مصیبت میں ڈالتی ہے وہ چیز مجھے بھی مصیبت میں ڈالتی ہے. اسی لیے اس محبت کی حد تھی کہ وفات کے مرض میں صاحبزادی صاحبہ حاضر ہوئی اور وہ اپنے والد کی تکلیف کو دیکھ کے رونے لگیں. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پریشانی کو دیکھا اور فرمایا لا کربا ابی کا لا کربا لا ابی کا بعد حاصل ہوں. بیٹے آج کے دن کے بعد کوئی دن اتنی تکلیف کا تمہارے باپ نے دیکھنا بھی تو نہیں. بڑا تعلق تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، بڑا تعلق تھا. تو انہیں اٹھائے ہوئے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے آپ فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو اولاد بخیل بنا دیتی ہے، نادانی کے کام کرا دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرتا ہے اولاد کے لیے جوڑنے لگتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ نادانی یہ کام کر دیتا ہے، یعنی اگر اولاد نہ ہوتی تو یہ کام کبھی نہ کرتا. نادانی کی وجہ نادانی اولاد کی محبت پیدا کر دیتی ہے. بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کام میں بزدل ہو جاتا ہے، خدا کی راہ میں لڑتا نہیں ہے کہ بچے اگر یتیم ہو گئے تو پھر کیا بنے گا. یہ ساری کمزوریاں تھیں جن کی طرف اشارہ کیا اور بتا دیا کہ نہیں، اولاد کے فتنے میں نہیں آنا. مال جیسے پہلے خرچ کرتے تھے ویسے ہی اب بھی خرچ کرو، جیسے پہلے عقل مندی اور دانش مندی کے کام کرتے تھے اب بھی ویسے کرو، جیسے پہلے بہادر تھے اب بھی بہادر بنو. یہ کوئی بات نہیں ہے. اولاد اور مال یہ سب چیزیں اللہ کی امانت ہیں. اللہ کے ہاں پہنچ کر ان سب چیزوں میں ملاقات ہو جائے گی، یہ سب چیزیں پھر مل جائیں گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال کیا ہے. سلیمان ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گاؤں سے آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس کے پاس ایک چیز تھی، لوگوں نے اس کی چیز چھپا دی مذاق میں. نماز ختم ہوئی، اس آدمی نے اپنی چیز تلاش کی، نہیں ملی. اس نے کہا بھئی میں ایک چیز لایا تھا گاؤں سے، وہ کیا ہو گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی مسلمان گھبراہٹ میں پڑ جائے، تکلیف میں پڑ جائے، مصیبت میں پڑ جائے. مذاق میں بھی کسی کو دھوکہ دینا، مذاق میں بھی کسی سے جھوٹ بولنا، مذاق میں بھی کسی شخص کی چیز کو ادھر ادھر کر دینا تاکہ وہ تنگ ہو جائے، پریشان ہو جائے، یہ سب چیزیں منع کی ہے. اس لیے منع کیا ہے کہ انسانوں پر حقوق بنتے ہیں. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ انسان کے لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے.